سر سب سے پہلے بات کرتے ہیں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ مسٹر اسحاق ڈار کی، جن کا ابھی وزٹ چل رہا ہے یو ایس اے میں، بہت ہی کامیاب وزٹ چل رہا ہے، کامیاب سفارت کاری کے حوالے سے، جو انہوں نے پاکستان کے پرامن تعلقات کو مینج کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے قرارداد پیش کی، وہ منظور ہو چکی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اب دیکھیں، یہ بہت بڑی پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، اور بہت بڑی، کہ دنیا کے صرف ایک ملک کے علاوہ ہر ایک نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور رائٹ. انڈیا کو تو پسو پڑے ہوئے ہیں تب سے، جب سے یہ ایکسیپٹ ہوئی ہے، کیونکہ بیسیکلی اب اس میں ہو یہ گیا ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ ریوائیو ہو گیا، اور امریکہ جو ہے اس نے اب آفر کر دیا اس کو میڈییٹ کرنے کے لیے. تو انڈیا کی تو اس میں سے موت آ گئی ہے، کیونکہ وہ تو کشمیر ایشو کو ایشو ہی نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارا ٹو ٹنگ ہے. اچھا، پاکستان نے بڑی کرافٹی قسم کی یہ رکھی تھی ریزولوشن سامنے. انہوں نے یوکرین کا بھی ذکر کیا، رشیا کا بھی کیا، انہوں نے غازہ کا بھی کیا، انہوں نے ایران اسرائیل وار کا بھی کیا، انہوں نے ہلکا سا تائیوان کو بھی ریفلیکٹ کر دیا، اور پھر بیچ میں لا کے کشمیر دیا، اور یہ بتایا کہ دیکھیں دس از اے فلیش پوائنٹ بٹوین ٹو نیوکلیئر کنٹریز. تو یہ بڑے ایک کرافٹی قسم کی ریزولوشن ہے، اس کو اس طرح سے وائڈ میجورٹی سے ایکچولی آپ سمجھے یونانیمس ورچولی اس کو اپروو کرانا، یہ پاکستان اور پاکستان فورن آفس کی بہت بڑی کامیابی ہے. بہت بڑی کامیابی ہے سر. پہلے فیلڈ مارشل، پھر ہمارے جو ایئر چیف ہیں وہ گئے، اور اس کے بعد مسٹر اسحاق ڈار. آئی تھنک ہمارا جو 2025 ہے پاکستان کے لیے، وہ مبارک ثابت ہو رہا ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، اکنامکل، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ مچ مور اہیڈ. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تو بات الحمدللہ کرتے ہیں ہمارے لیے مبارک ہو رہا ہے، اور انڈیا کے لیے بڑا منحوس ہو رہا ہے. انڈیا کے لیے ہر روز جو ہے دیر از سم نیو چیلنج. چیلنج. ایک بات میں آپ کو کریکٹ کر دوں، ایئر چیف کا جو وزٹ تھا، جی. جو ایئر چیف کا وزٹ تھا نا، پیپل آر ریڈنگ اٹ رانگلی، وہ جنوری میں فائنلائز ہوا تھا. اٹ واز ناٹ ڈن ایٹ دا لاسٹ منٹ، کے جیسے آرمی چیف کو ٹرمپ نے کہہ آفٹر دیا وار. کہ نہیں آئیں آپ یس. کھانا کر. ہاں، جی جی. یہ پہلے کا ارینج ہوا تھا. تو ہم انڈین میڈیا نہیں ہے کہ ہم جھوٹی باتوں کا کریڈٹ لے لیں. ٹھیک ہے، he went there, he was involved in very high level talks and important talks, but this meeting was scheduled in January. Yeah, and that was an icing on the cake after Yeah, the yeah, achieving that victory. تو وہ ایک that's نہلے پہ دہنا تھا وہ میٹنگ، نو ڈاؤٹ. سر موونگ آن، بات کرتے ہیں یونیسکو کی. از دیٹ کریکٹ کہ یو ایس اے نے یونیسکو سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، تعلقات جو ہے وہ میرے خیال سے ختم کرے، جسٹ بیکاز کہ انہوں نے فلسطین کے لیے ایک حمایت کی ہے، یا ان کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، کافی اب جو باڈیز ہیں نا پرانی، جس میں یونیسکو ہے، ڈبلیو ایچ او ہے، اور بھی ہیں، وہ ان کے متعلق لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دے نیڈ ٹو بی ری وزٹڈ. ان کے اوپر ان کا وہ اثر رسوخ نہیں رہا، جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، کہ یہ ڈیلیور تو کر نہیں سک رہے ہیں جو ان کے موٹیوز تھے. جب کولڈ وار تھا یا کولڈ وار جاری تھی، تو اس وقت ان کی بڑی ضرورت تھی ساروں کو اکٹھا رکھنے کا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا. لیکن ود دا کولڈ وار فنیشنگ، اب کافی اداروں کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں رہی ہے. تو اب وہ ایسے ادارے جو امریکہ کی فنڈنگ پہ چلتے ہیں لیکن امریکہ کی فورن پالیسی کو ٹو نہیں کر رہے، ان کے اوپر کوشچن مارک پڑتا رہے گا. دیکھیں، آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ایون ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے امریکہ جو ہے ہاتھ اٹھانا شروع کر دے گا. تو یعنی یونیسکو از ون آف them، جیسے یو ایس ایڈ کو بند کیا پوری دنیا میں، تو اب اس کو اس پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سوویت یونین اس طرح کا تو نہیں ہے جس کے سامنے اس نے کھڑے رہنا ہے اور اپنی پریزنس سے یہ یو ایس ایڈ کے بہانے مختلف ملکوں میں، جس ملک میں وہ پریزنس کرنا چاہ رہا ہے اس کی تو وہ ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو it doesn't need to spend on these things. تو UNESCO I think is a victim of that. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے سر. سر 2016 صدارتی الیکشنز جو ہوئے تھے جس میں روس کی مداخلت تھی، اس حوالے سے یو ایس پریزیڈنٹ کرنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم پیچھے جا کے اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، یہ دوبارہ سے ایویلویٹ کرتے ہیں، تو جو سابق صدر مسٹر اوباما ہیں وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، ان کو میں غدار سمجھتا ہوں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکن پالیٹکس میں وہ کیا ہے جو آج سے پہلے ہوا نہیں تھا. کم از کم گزرے ہوئے پریزیڈنٹس کو، یا جو آپ سمجھیں کہ اب پریزیڈنٹس جو اتر گئے ہیں ان کے اوپر کبھی اوپنلی اس طرح سے برائیاں نہیں ہوئی تھیں. بٹ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ از نون فار اسپیکنگ ہز مائنڈ آؤٹ، ہز ہارٹ آؤٹ. تو اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہونا نہیں ہے. آئی مین یہ نہیں ہوگا کہ گئے ہوئے کسی پریزیڈنٹ کو بلا کر اس کو آپ فائدے سمجھے ہوگی آپ کو لگتا ہے جس طرح وہ مشکل، کہہ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے. اٹس ناٹ مطلب دیٹ 30 ایزی. مطلب 30 امریکہ ایئرس کے امریکن سسٹم کی ایک بیوٹی یہ ہے کہ اس کے اندر نا بلٹ ان شاک ابزاربرز بہت زیادہ ہیں. وہ کوئی ایک آدمی جو ہے اس سسٹم کو، اس ملک کو ریٹل نہیں کر سکتا. بظاہر ہمیں لگتا ہے کئی دفعہ کہ جناب یہ بڑا شاکنگ ہے امریکہ کے لیے، یہ چیز اب ہو گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. نو، بٹ دے ہیو انٹرنل شاک ابزاربرز اور وہ کر لیتے ہیں اس کو. اینڈ یو نو دین سینٹی پریویلز. جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں نا، ان کا بڑا کمال ہے. دے ور گریٹ پیپل اینڈ دے پٹ دا فاؤنڈیشنز آف دا کنٹری ان اے مینر کہ کوئی ایک آدمی انڈیویجول جو اس کو ریٹل نہیں کر سکتا. سو یہ یاد رکھیے گا. ٹرو. سر بات کرتے ہیں ملک میں جو بارشوں کی وجہ سے سیلاب ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں. ایک تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ ایک نیچرل فنومینا ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے، لیکن این ڈی ایم اے نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 25 جولائی تک بارشیں ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حکومت کو یا ہر شہری کو انڈیویجولی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا، اب بارشیں ہونے کے بعد تو جو ہونا ہے ہونا ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس ملک میں ہمیشہ سیاست ہوئی ہے ڈیمز بنانے کے اوپر. آپ یاد کریں کہ مشرف بیچارہ مر گیا، فوت ہو گیا، لیکن وہ کالا باغ ڈیم کے لیے کتنی اس نے کیمپیننگ کی. اور یہاں پہ آل ان کبھی وین. نوشہرہ ڈوب رہا تھا، کبھی سندھ ڈوب رہا تھا، کبھی کچھ ہو رہا تھا، ڈیم نہیں بننے دیا. پھر ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو سندھ میں ہے اس نے کینالز نہیں بننے دی ہیں. رین واٹر ڈرینیج کنالز جو تھیں وہ نہیں بننے دی کہ جی یہ سے سندھ کا پانی جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب خوشی سے لیں پانی اپنا اپنا، سارے سندھ کو بھی ملے، پنجاب کو بھی ملے، اور کے پی کے بھی ملے، ڈوبے سارے اس پانی میں. دیکھیں آپ جب ڈیمز نہیں بنائیں گے، آپ جب درخت نہیں لگائیں گے بلکہ درختوں کو کاٹیں گے، اور جو آپ ریور بیڈز ہیں ان کے اندر آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے بیٹھ جائیں گے تو تباہی بھی ہونی ہے اور کلنگز بھی ہونی ہے. تو قوم کو بھی یہ سوچنا ہے اور حکمرانوں کو بھی سوچنا ہے کہ کتنی دیر انہوں نے اس ملک کی کاسٹ پہ، لوگوں کی جان کی کاسٹ پہ انہوں نے سیاست کرتے رہنا. بالکل ٹھیک بات. سر ڈیم سے یاد آیا کہ چائنا نے ڈیم بنانا شروع کیا ہے جس پر جی بھارت جو ہے وہ ہی از ناٹ چیخیں ریئلی نکل گئی ہیں، چیخیں ہیپی. نکل بھارت گئی ہیں. از ناٹ ہیپی. اور وہ سب سے بڑا ڈیم بنا رہے ہیں اور ریکارڈ ٹائم پہ بنا رہے ہیں. اور وہ جو ان کا ریور ہے برہما پترا، اس کا پانی جو ہے وہ اس کو موڑنے لگے ہیں. تو بھارت تو پاکستان کا موڑنے کی دھمکی دے رہا تھا، انہوں نے کرنا شروع کر دیا. Actions are speaking louder than یا words in the یا China side and everyone یا can see that. Anyways, سر یہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، بابو سر ٹاپ سے 15 افراد جو ہلاک ہوئے ہیں، اس کے بعد اسلام آباد میں جو پانی کا ریلا آیا اس میں جو ایک گاڑی بہہ گئی، اور یہ سب جو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان حوالوں سے؟ دیکھیں بابو سر میں افسوسناک بھی آپ یہ واقعات ہیں. دیکھیں، بابو سر ٹاپ میں بھی ہلاکتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ریسکیو کس نے کیا ہے؟ پاکستان آرمی نے. پاکستان آرمی ریسکیو کر رہی ہے. تو آپ کے سول ادارے کہاں گئے ہیں جو سارے 2 2 سال 5 5 سال 10 10 سال جو تنخواہیں لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، بجٹس لیتے ہیں، فنڈز لیتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ پرفارم نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 12 14 سال سے کیا کر رہی تھی؟ جھک مار رہی ہے، بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہے؟ کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو دکھا دیں کہ یار جس میں انہوں نے کام کیا اور وہ کام نظر آ رہا ہے، بغیر جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بول کے کہتے ہیں ہم نے یہ کیا یہ کیا، وہ ایک اور بات ہے، لیکن ایکچول کام بھی تو دکھائیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک کوشچن مارک ہے آپ کے پاکستان کے وہ ادارے جو ہماری انفراسٹرکچر مینٹیننس کے اوپر یا انفراسٹرکچر کے اوپر جنہوں نے کام کرنا ہے سول ڈیفenس کے انفراسٹرکچر پہ، وہ بالکل ہی نان فنکشنل ہے. آپ کو ہر چیز کے لیے فوج بلانی ہے، ہر چیز کو کے لیے فوج کی ہیلپ لینی ہے. تو پھر یا تو ان ڈپارٹمنٹس کو بند کرو اور ان لوگوں کو نوکریوں سے نکالیں، کیونکہ جب ڈوبنا ہی اور فوج بھی بلانا ہے تو پھر ان کو ہم کیوں پال رہے ہیں سانپوں ان کو کا کیا اپنی اپنی کام ہے؟ آستینوں میں.
ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اس میں. ٹھیک